نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورۃ القلم کی آیات ہے. اگر ہم اللہ کی کتاب کا بغور مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ کی کتاب نے سب سے زیادہ اہم مسئلہ کس مسئلے کو قرار دیا ہے، انبیاء کی دعوت کا مرکز کیا تھا، اللہ کی کتاب نے کس بات سے سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن انسان کی گرفت ہوگی اور اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا. اور اگر اس سوال کے اندر یہ ناکام ہو گیا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. وہ اہم چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے، جیسے سورہ الزخرف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی آپ امساک کیجئے اللہ کی کتاب پر. امساک کہتے ہیں رک جانے کو. جس طرح سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت طلاق کے مسئلے کے اندر بیان فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان.
طلاق رجعی 2 ہے، اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اپنی بیوی کو معروف طریقے سے اپنے گھر میں روک لینا ہے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اسے رخصت کر دینا ہے بھلے طریقے سے، احسان کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر امساک کی تشریح قرآن نے خود کی ہے۔ اسی مادے سے یہاں اللہ رب العزت امر کے صیغے کے ساتھ اپنے نبی سے فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول آپ اللہ کی کتاب پر امساک کیجئے، یعنی آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا تعلق، آپ کی زندگی، آپ کی صبح و شام وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ تعلق ایسا تعلق ہے جس طرح انسان کی زندگی اس کے لیے اہم ہے، بغیر زندگی کے وہ کچھ نہیں، اور یہ زندگی جو انسان کو ملتی ہے یہ اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب سے ہی ملتی ہے۔ اللہ سورہ انفال کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو، وہ بات اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں پکارا جائے، تمہیں دعوت دی جائے اس چیز کی طرف جس کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ زندگی تو ایک طبعی زندگی ہے جو عام انسانوں کو سب کو ملا کرتی ہے، لیکن قرآن مجید اس کو حقیقی زندگی قرار نہیں دیتا ہے۔ اس زندگی کے ملنے کے باوجود اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، وہ شخص جو میت تھا، وہ مردہ تھا، یہ طبعی زندگی اسے ملی تھی، کھاتا پیتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، لیکن وہ حقیقی زندگی یعنی ایمان کی زندگی جو اللہ کی کتاب سے ملا کرتی ہے، وہ نور جس سے یہ چراغ روشن ہوا کرتا ہے زندگی کا، وہ چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ لائٹ ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک پلس ہے، ایک مائنس ہے، ایک گرم ہے، ایک ٹھنڈا ہے، ان دونوں وائروں کو اگر الگ الگ رکھا جائے تو ان کی زندگی نہیں ہے، وجود ان کا ہے لیکن زندگی نہیں ہے۔ جب ہم گرم اور ٹھنڈے کو، پلس اور مائنس کو ملاتے ہیں آپس کے اندر تو بلب روشن ہو جاتا ہے، پنکھے چلتے ہیں، مشینری چلتی ہے، اور زندگی کی یہ مشینری روا دوا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اس کو جس گرم تار کی ضرورت ہے، جس سہارے کی ضرورت ہے، جس سے اس کی زندگی روشن ہوتی ہے اور حقیقی زندگی اسے میسر ہوتی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فجعلناہ نورا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ نور، یہ روشنی عطا کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو حقیقی زندگی جو ہے وہ ملی ہے۔ تو انسان اس وقت زندہ ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی کتاب کی روشنی ملتی ہے، اور یہ زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر اسی اللہ کی کتاب کی سائے کے اندر یہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ کے اندر یہ قتل کر دیا جائے، تو فرمایا اسے مردہ مت کہو، یہ اصل میں زندہ ہے۔
اصل زندگی اس کی زندگی ہے، یعنی یہ مر کے بھی زندہ ہے، لیکن وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کی ہدایت نہیں، اللہ کا نور نہیں، بظاہر وہ زندہ ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، اس کی زندگی زندگی نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جہنمیوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے ثم لا یقضى علیہ فیموت، جہنم کے اندر ان کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ اس میں زندہ ہوگے، لیکن اس زندگی کے بعد بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ زندگی ان کی ایسی ہوگی کہ نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی، یعنی تکلیف کی زندگی ہوگی، بے سکونی اور بے چینی کی زندگی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب بے چینی ہو، بے سکونی ہو، فساد ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، تو انسان کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، کیا زندگی ہے یہ، اس سے تو زندگی نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ زندگی نام ہے چین اور سکون کا، زندگی نام آرام کا اور اطمینان کا ہے، یقین کا ہے۔ یہ یقین، یہ اطمینان، یہ سکون، یہ چین اللہ بیان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی کتاب سے ملتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی تو اس کے بعد اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس اولاد ہو، اس کے پاس لشکرے ہو، اس کے پاس تمام وسائل ہو، لیکن چین اور سکون اسے میسر نہیں ہوگا۔ آپ برطانیہ چلے جائے، آپ فرانس چلے جائے، جرمنی چلے جائے، آپ امریکہ چلے جائے، آپ ان محلوں کے محلات کے اندر رہنے والوں سے پوچھئے، ان شیشوں کے اندر رہنے والوں سے پوچھئے، سونے کے پلیٹوں میں کھانے والوں سے آپ پوچھئے، چین اور سکون ہے؟ اللہ گواہ ہے، یہ لوگ سوتے ہیں تو نیند کی گولیاں کھا کے یہ سوتے ہیں، یہ شراب پی کے سوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی ہے، انہیں چین اور سکون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا، اس سے پہلے آیت آپ دیکھیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میرے طرف سے ہدایت، کتاب ہدایت تمہارے پاس آئے گی، رہنمائی کی گائیڈ کتاب تمہارے پاس آئے گی، گائیڈ بکس تمہارے پاس آئے گی۔ اگر تم نے اس کتاب کی رہنمائی حاصل کی، اس کے اصولوں اور اس کے قاعدوں کے مطابق تم نے زندگی گزارے، اپنے نظریات اور اپنے عقائد بنائے، ان ہدایات سے تم نے روشنی حاصل کی، تو فرمایا کیا ہوگا؟ فلا یضل ولا یشقا، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ دنیا کے اندر نہ تو وہ بھٹکتا گھومے گا اور نہ ہی وہ پریشان ہوگا، پریشانی سے اور بھٹکنے سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اللہ کی کتاب سے اندھا ہوگا، اس کتاب کی روشنی حاصل نہیں کرے گا، اس کتاب کے تعلیمات حاصل نہیں کرے گا، اس کتاب کو نہیں سیکھے گا، سمجھے گا، اس کتاب کے مطابق وہ اپنے عقائد اور نظریات نہیں بنائے گا، اس کتاب پہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی وہ ایسی ہوگی کہ وہ بھٹکتا رہے گا، وہ پریشان رہے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے کتاب سے اعراض کیا، میرے کتاب سے اعراض کیا، لاپرواہی برتی اس کتاب سے، اس کتاب سے منہ پھیرا، اس کتاب کے تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا، آرادہ کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہے، تو فرمایا ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، پریشان کر دیں گے، اس کی معیشت کو پریشان کر دیں گے۔ معیشت کہتے ہیں ان چیزوں کو
جس سے زندگی روا دوا ہے. فرمایا ہم اس کی زندگی کو، اس کی زندگی کے وسائل کو، فرمایا ہم کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے. آج ہم اور آپ غور کریں اللہ کی اس کتاب کی آیت کے اوپر، اور پھر ہم اپنے گرد و پیش دیکھیں. آج دنیا کتنی پر وسائل ہے، کتنی پر وسائل ہے. ایک وہ دور تھا انسان کا کہ کچے مکانوں کے اندر وہ رہا کرتا تھا، پیدل سفر کیا کرتا تھا، یا گھوڑے اور گدھے کے اوپر سفر کیا کرتا تھا. کبھی روٹی ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی. سوکھی روٹی کھا کے ایک لباس کے اندر، ایک جوڑے کے اندر وہ گزارا کیا کرتا تھا. آج آپ وہ ماڈرن دور آ گیا ہے، وہ جدید دور آ گیا ہے، وہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی بالکل عروج کے اوپر ہے. آج یہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہے. آج وسائل کی بہتات ہے. آج کون سی سہولت ہے کہ انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود آج کا یہ انسان اس پہلے دور کے انسان سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس انسان سے زیادہ یہ پریشان نظر آتا ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کے ان وسائل کے اندر انسان کی زندگی اور اس کے دل کا سکون نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو پریشان کر دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قیامت کے دن اس کو ہم آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. فرمایا اس وقت یہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میرے رب؟ میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ جواب میں کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، قال کذالک اتتک آیاتنا، میں نے اپنی آیتیں تیرے پاس بھیجی تھی، اپنی کتاب تیرے پاس بھیجی تھی، اپنی کتاب تیرے پاس بھیجی تھی. فنسیتا، تو اس کتاب کو بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے. تم اس کتاب کو بھولے، ہم نے تمہیں بلا دیا ہے. انسان کے بھٹکنے کی، اس کے گمراہی کی، اس کی پریشانی کی آج اس پوری دنیا کے اندر بے چینی اور بے سکونی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، خوف و ہراس، مہنگائی، ظالم حکمران، چوری ڈکیتی، مہنگائی، جتنی بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ، اہم وجہ، خاص وجہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے لا تعلقی ہے. اللہ کی کتاب کو فراموش کر دینا ہے، اللہ کی کتاب سے اعراض ہے، اللہ کی کتاب سے لاپرواہی ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے. یہی بات آپ دیکھیں سورۃ فرقان کے اندر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں بطور شکایت اس کا اظہار کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم جو جہنم کی طرف جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اس کتاب سے ہجرت کر لی تھی، اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیں ہمیں حکم یہ تھا کہ آپ غیر کتابوں سے اللہ کی کتاب کی طرف ہجرت کریں، غیر اللہ سے اللہ کی طرف ہجرت کرے. اس طرح ابراہیم نے اپنے قوم سے کہا تھا انی مہاجر الی ربی، انی مہاجر الی ربی، میں ان معبودان باطلہ کو چھوڑ کے الہ واحد کی طرف جا رہا ہوں، اس کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. ان دنیا کے طاغوتی قوانین سے اپنا پیچھا چھڑا کر میں اللہ کے احکامات کی طرف جا رہا ہوں. لیکن ہوا کیا؟
وہی ابراہیم کے ماننے والے، وہی انبیاء کے نام لیوا، وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے آج اس کتاب کے مقابلے میں سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں آ گئی ہیں۔ اگر اہمیت نہیں تو اس کتاب کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کتاب کو فراموش کر دیا گیا ہے اور بڑے دھڑکے سے، بڑے فخر کے ساتھ، ڈھنکے کے چوٹ پہ آج یہ کہا جاتا ہے اگر آپ اللہ کی کتاب کو پیش کرو تو کوئی آپ کو منکر حدیث کہے گا، کوئی آپ کو گستاخ اولیاء کہے گا، کوئی آپ کو گستاخ اکابرین کہے گا، کوئی آپ کو گستاخ اور منکرین ائمہ اور مجتہدین اور فقہا کہے گا۔ یہ سارے فتوے آپ کے اوپر لگ جائیں گے، آپ حیران ہو جاؤ گے، اے میرے اللہ، یہ سارے تو وہی لوگ ہیں، یہ فقہا، یہ مجتہدین، یہ مفسرین، یہ محدثین، یہ علماء، یہ حضرات اور اعلی حضرات، یہ سب تو تیرا ہی نام لیوا لوگ ہیں، تیرے ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے ہی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرا کیا جرم ہے؟ میں نے تو ان کے سامنے تیری کتاب کو پیش کیا ہے اور ہر طرف سے آج میرے اوپر فتوے لگ رہے ہیں، ہر طرف سے آج میرے اوپر فتوے لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کسی بات کو